السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فأنزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے۔ اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے، میں حد مفتری ماروں گا یہ فرمان حیدر ہے۔ علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے۔ حاضرین محترم، الحمدللہ پچھلے دو سیشنز 29 اور یعنی کل اور پچھلا دن پرسوں، 2 دن سے افضلیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلسے منعقد ہوئے تھے۔ پہلے سیشن میں پہلے جلسے کا عنوان تھا افضلیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ دوسرا سیشن تھا افضلیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے اقوال سے۔ تیسرا سیشن تھا جو پلان ہوا تھا افضلیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزبان صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے پچھلے 2 سیشنز کی طرح کوئی لمبا میں بیان نہیں کروں گا۔ ٹائم دیکھ رہا ہوں میں 10 12 ہو رہے ہیں، 20 منٹ 25 منٹ لوں گا، کیونکہ آج سے ہمارے یہ جلسہ ہمارا جماعت اہل سنت والجماعت کے جلسوں میں شمار ہو گیا ہے۔ آج جماعت کے لحاظ سے پہلا جلسہ ہے جو 8 روزہ جلسے ہوں گے، اور انشاءاللہ آنے والے اتوار کو مرکزی جلسہ جامع مسجد افضل گنج میں ہوگا۔ جہاں تک ہو سکے اپنی بات کو شارٹ اینڈ سویٹ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرح تلاوت حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت ہے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، مگر یہ کہ اللہ نے مدد کی۔ جب اس میں بیان ہے ہجرت کا، ہجرت سے پہلے اہل مکہ اہل ایمان کو بہت اذیتیں تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، حضور تسلی دیتے تھے، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہ ہم ان کا جواب دیں، کیوں نہ ہم ان کا مقابلہ کریں، حضور فرمانے لگے، اے ابوبکر انتظار کرو اللہ کے حکم کا۔ اللہ کا حکم نازل ہوا، اب اہل ایمان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہوا ہے اور اللہ مدد و نصرت کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت جہاد کے حکم کی پہلی آیت ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر نازل ہوئی۔ اب جواب دینے لگے تھے، اس کے بعد پھر حالات ایسے ہوئے، کچھ ایسے ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں ہجرت کر کے جاؤں۔ حضور فرمانے لگے، اے ابوبکر انتظار کرو، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تمہیں میرے ساتھ ہجرت میں شامل کر دے۔
یہ بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہوا. آپ منتظر تھے کہ اللہ کی اجازت ملے گی تو حضور کے ساتھ ہجرت فرمائیں گے. حاضرین محترم، 6 مہینے قبل یعنی اجازت ہجرت سے 6 مہینے قبل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹ خریدے اور اس کو کھلاتے پلاتے تھے، اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، اور وہ اونٹوں کو ایسے تیار رکھے تھے کہ کسی بھی وقت اجازت ملنے پہ فوری ہجرت کے لیے نکل جائیں. اب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آیا جایا کرتے تھے. ایک مقررہ وقت تھا، لیکن ایک وقت ایسا آپ بے وقت تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب آپ تشریف لائے تو کہنے لگے کہ اے ابوبکر، اپنے گھر والوں کو تھوڑا پس پردہ کر دو، میں کچھ راز کی بات تم سے کہنے والا ہوں. حضرت ابوبکر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جیسا میری اہل ویسی. آپ فرما سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب حکم مل گیا ہے، ہجرت کا حکم مل گیا ہے، تمہیں میرے ساتھ ہجرت کرنا ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے آنسو رواں ہو گئے. ام المومنین فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے زندگی میں کسی کو پہلی بار دیکھا ہے جو خوشی کے مارے رویا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے خوشی کے رونے لگے. یہ منظر کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا. جب ہجرت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو پھر مولا علی کو اپنے بستر پر آرام فرمانے کے لیے حضور نے حکم دیا. اب مولا علی فرماتے ہیں ایک موقع پہ کہ میرے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 معاملات میں فضیلت رکھتے ہیں. ایک فضیلت حضرت علی نے یہ بتائی کہ ابوبکر کی فضیلت ایک یہ ہے کہ حضور نے ان کو اختیار کیا ہجرت میں ساتھ رکھنے کے لیے. مجھے حکم دیا کہ میں ان کے مقام پر سو جاؤں، اور حضرت ابوبکر کو ساتھ لیے، اور حضور نے جو حکم دیا وہ اللہ کا حکم تھا. یہ حضرت علی کا فرمانا ہے. حاضرین محترم، اسی سچویشن کو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الا تنصرہ، مگر یہ کہ ان کی مدد کی گئی، فقد نصرہ اللہ، اللہ نے ان کی مدد کی. تو یہ جو بات بتانے والی ہے یہ ہے کہ اہل مکہ اہل ایمان کا ساتھ دیتے اور وہ بھی ایمان لے آتے. ان لوگوں نے ان کی حمایت نہیں کی، وہ لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. اس لیے اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ کسی نے ان کی مدد نہیں کی مگر اللہ جل شانہ نے ان کی مدد کی ہے. تو حاضرین محترم، یہ جو پوری آیت ہے اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اذ اخرجہ الذین کفروا، ارے انہیں تو جنہوں نے کفر کیا انہوں نے تو مکہ چھوڑ کے جانے پر مجبور کر دیا تھا، حالانکہ کوئی مجبوری نہیں ہے اسے. ایک بات جبھی بھی میں یہ ذکر کرتا ہوں ہجرت کا تو ایک بات ادب کی طرف مبذول کراتا ہوں، یہ ہے کہ اکثر ہم سنتے ہیں ماحول میں کہا جاتا کہ غار ثور میں چھپے 3 دن یا ہجرت کے وقت. یہ چھپے کا لفظ استعمال نہیں کرنا. چھپے کا لفظ استعمال کرنا شان رسالت میں بے ادبی ہے. اللہ نے حکم دیا تھا. ارے اس کو دوسرے زاویے سے سمجھو. اہل سنت والجماعت کا نظریہ کیا ہے؟ میرا نظریہ یہ ہے اگر کچھ ایسا ہوتا تو مکے کے باہر کیوں انتظار کرتے 3 دن؟ ارے اور دور چلے جاتے. دور نہیں گئے، 3 دن باہر انتظار کر کے ایک چیلنج تھا اہل مکہ کو، دشمنان خدا و رسول کو. ارے ہے کسی میں دم؟ آؤ ابھی ہم یہیں پہ ہیں 3 دن. وہ ایک چیلنج تھا. اگر کسی میں دم ہے تو آؤ ہمارے پاس، ہم 3 دن انتظار کریں گے، 3 رات انتظار کریں گے. لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا. جب دوسرے دن حملے کے لیے جب مولا علی کا بستر یا اوڑھنا اٹھائے تو دیکھے کہ علی ہے. اب یہاں بھی ایک بات ہے، یہ بات ہے کہ دشمن تلوار لیے باہر کھڑے ہو کے جب علی کو دیکھتے تو ان کو نبی کا چہرہ نظر آتا، اس لیے انتظار کرے. ورنہ اگر جس ٹائم حضور تشریف لے جاتے اس ٹائم دیکھتے تو علی اگر نظر آتے تو وہ فوری اسی ٹائم جان لیتے تھے. واضح طور پہ کتاب میں آیا ہے کہ یہ دیکھتے علی کو تو نبی نظر آتے تھے.
تو اسی لیے انتظار میں تھے. جب صبح ہوئی دیکھے تو علی ہیں, پھر علی سے ہی پوچھے نبی کہاں ہیں. ایک بڑی تفصیل ہے یہ. اگر یہ پوائنٹ کو آپ سمجھ رہے ہیں تو آئیے پھر دوسرا پوائنٹ بھی بتاتا ہوں میں. نبی کو دیکھے, علی کو دیکھے تو نبی نظر آئے. اب یہی واقعے میں غار ثور میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 3 دن رات گزارے ہیں, اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا, جب مدینہ شریف ہجرت کر کے پہنچے تو ثنیۃ الوداع کے پاس جب اہل مدینہ جمع ہوئے تھے حضور کا استقبال کرنے کے لیے, تو سارے لوگ جمع ہو گئے اور رک گئے. اب دیکھ رہے ہیں, ابو بکر کو بھی دیکھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضور کا بھی مشاہدہ کر رہے ہیں. اب دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. اب لوگ پریشان ہیں کہ نبی یہ ہے یا یہ ہے. نبی اگر یہ ہے تو پھر یہ کون ہے, اگر یہ نبی ہے تو یہ کون ہے. دونوں میں سے پہچاننا مشکل ہو گیا تھا ان کے لیے. اس بات کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ٹال لیا. آپ سمجھ گئے کہ لوگ فرق نہیں کر رہے, اس لیے آگے بڑھ کے نہیں مل رہے. آپ فوری کیا کیا, اپنی چادر نکال کے حضور پر سایہ کر دیے. لوگ سمجھ گئے کہ یہ نبی ہے, یہ ان کے ساتھی ہیں, صدیق ہیں. پھر اہل مدینہ آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. تو بتانا یہ مقصود ہے, حضور کی کرم نوازی جو مولا علی پر ہوئی ہے, ویسی ہی کرم نوازی حضرت ابوبکر صدیق پہ بھی ہوئی ہے. اگر فتح مکہ کے دن خانہ کعبہ میں مولا علی فرماتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی بیٹھ جاؤ, مولا علی سے فرمائے تو مولا علی بیٹھ گئے. حضور مولا علی کے کاندھوں پر تشریف فرما ہوئے. اب مولا علی سے فرمانے لگے اے علی اٹھو. حضرت علی اٹھ نہیں سکے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری پستی کی وجہ سے میں نہیں اٹھ سکا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے علی تم میرے شان اقدس پر سوار ہو جاؤ. مولا علی سوار ہو گئے اس بت کو گرانے کے لیے, جس بت کو بہت بڑا بت تھا حبل. اس کی ایک خوبی یہ تھی, ابو جہل کے بیٹے اکرمہ ایمان لانے سے پہلے یا ان کے کوئی اور بیٹے, یہ جو بت کی دھول رہتی تھی نو مولود بچے کی آنکھ میں لگاتے تھے. اب جب وقت آیا مولا علی کی ولادت کا تو اپنی چچی سے یا ان سے کہنے لگا, فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا سے, ایک خوبی یہ بتاؤں, جب مولا علی کی والدہ کا انتقال ہوا تو خبر تیار کرنے کے لیے حضور فرمائے, اس کے بعد فرمائے جب خبر تیار ہو گئی تو مجھے بتانا. حضور خبر میں لیٹ گئے. کس کی؟ اپنی چچی کی, حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کی خبر میں لیٹ کر دعا کرنے لگے اے اللہ یہ میری چچی میری والدہ جیسی تھی, اور دعا کیے. بعد میں فرمائے اے اللہ تمام نبیوں اور یہ نبی محمد کے واسطے سے ان کی مغفرت فرما دے. مختصر. تو پھر میں بتا رہا تھا کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک پر میں سوار ہو گیا اس بت کو گرانے کے لیے. پھر مولا علی فرماتے ہیں, جس کو الصواعق المحرقہ میں روایت کیا گیا کہ اب میری پستی چلے گئی. جب میں نبی پر سوار ہو گیا میری پستی چلی گئی, اور مولا علی فرماتے ہیں میں اتنا طاقتور ہو گیا تھا, اے لوگوں اگر میں چاہتا تو آسمان اول کو چھو سکتا تھا. میری بلندی اور میری قوت کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ اگر میں چاہتا تو آسمان اول کو چھو سکتا تھا. اب اس کو بڑھا کر جو لوگ بیان کرتے ہیں میں عرش تک پہنچتا تھا, عرش کو چھوتا تھا, یہ روایتیں اہل سنت والجماعت کی نہیں ہیں. اور پھر مثال دیتے, حضور حضرت علی کو ایک بار اپنے اوپر جلوہ سوار ہونے کا موقع دیا تو امام حسین کئی بار ہوئے. تو کیا بولنا چاہ رہا؟ عرش سے آگے بھی کچھ ہے سمجھ رہا, ایسا ان کی بات نہیں سننا اور فوری اس کا رد کرنا. تو بتانا یہ مقصود ہے, نبی کے اوپر مولا علی جب سواری کی تو ان کا ہاتھ آسمان تک پہنچ گیا. اب آئیے پھر دوسرا منظر. بھائی ہمارے پاس اہل سنت والجماعت میں تمام خلفاء کے آگے ہم اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں. ان کی بھی فضیلت ہے, ان کی بھی ہے, ان کی سب کی فضیلت ہے. بیان ایسا کرو کہ تضاد نہیں ہونا. بیان ایسا نہیں کرو کہ ایک کی محبت بیان کر دیے لوگ اسی کو سمجھے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم واعظ و نصیحت کرو
تو جہاں جنت کی بشارت دو، جہاں اللہ کے رحم و کرم کے چرچے سناؤ، تو وہیں پہ جہنم کے عذاب کا بھی ڈر دلاؤ۔ یہ دو باتیں ہم میں ہونی چاہیے۔ تو مولا علی کی فضیلت یہ ہے، تو پھر ابو بکر صدیق کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ غار ثور کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، 4 قدم تھے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل گئے تو مکے میں ایک شور برپا ہو گیا، ایک شور ہو گیا، گلی کوچوں میں شور مچ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہجرت کے لیے مکے سے نکل گئے ہیں۔ اب یہ سرداران مکہ حرم میں بیٹھ کر ایک منصوبہ بنائے کہ ان کو جو بھی پکڑے گا ہم اتنا اتنا مال وغیرہ دیں گے، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ تو ہوا کیا، جب دشمن پکڑنے کے لیے جب پیچھے آیا تو دیکھا کہ 4 قدم ہیں، 4 قدم آگے بڑھا، 4 قدم آگے بڑھا، 4 قدم پھر بڑھا تو 2 قدم نظر آئے، وہاں رک گیا۔ بولا 4 قدم تھے، 2 حضرات چل رہے تھے، 4 قدمان مبارک کا نشان تھا، اب 2 قدم نظر آ رہے ہیں، اب دوسرے کہاں گئے ہوں گے؟ گول پھرا، ادھر ادھر دیکھا، کچھ نہیں پایا۔ تو سیرت میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پتھریلی زمین تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے میں حضرت ابو بکر نے محسوس کیا کہ حضور کو تکلیف ہو رہی پتھریلو زمین پر، تو حضرت ابو بکر نے حضور کو اپنے اوپر سوار کر لیا تھا۔ اب صدیقیت پر نبوت چلی ہے، وہاں پر نبوت کو ولایت کو نبوت نے بلند کیا، ولایت کو نبوت نے بلند کیا تو ولایت آسمان اول تک پہنچ گئی ہے۔ اب جب صدیق مقام صدیق نے، صدیقیت نے نبی کو جب لے کے چلا تو پھر وہ مقام بھی وہاں تک پہنچا جہاں پر نبی کا خلیفہ ہوتا ہے۔ اور حاضرین محترم، میں بتایا پچھلے سیشنز میں کہ نبی کے خلیفہ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جتنی صفات نبی میں ہو اتنی صفات اس کے خلیفہ میں بھی ہونا، سوائے نبی کے بعد حضور نے فرمایا میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی یا بعدی، حضور نے فرما دیا اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور میں آخری نبی بن کر آیا ہوں، حضور فرمانے کے بعد اب کوئی نہیں ہے۔ لیکن نبوت میں جتنے خصائص ہیں، نبوت کی جتنی عظمتیں ہیں، نبوت کے جتنے علوم ہیں، نبوت کے جتنے درجات ہیں اور رسالت کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس کا فیض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھا، اس لیے آپ خلیفہ رسول اللہ مقرر ہوئے اور آپ کو اللہ جل شانہ نے خلیفہ بنایا ہے۔ حضرت حفصہ عرض گزار بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے مقام نماز پر یا آپ اپنے مصلی پر حضرت ابو بکر کو جو کھڑا کیے ہیں، کیا آپ اپنی وجہ سے کیے یا اللہ کا حکم تھا؟ حضور نے فرمایا میں نے اللہ کے حکم پر ابو بکر کو اپنے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ حاضرین محترم، نبی کا خلیفہ ایسا ہوتا ہے، اور نبی کا خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اپنا تن، اپنا دھن، سب کچھ، اپنا خاندان، سب کچھ نبی پر جب لٹا دیتا ہے تو وہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ اور اس میں کوئی ساری سیرت پڑھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہیں بھی آپ میں سوائے عاجزی اور انکساری کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ وہ واقعہ جب حضور نے فرمایا کہ مال اکٹھا کرو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس وقت میرے پاس مال کافی جمع تھا، میں سوچنے لگا کہ آج میں حضرت ابو بکر سے مال میں سبقت لے جاؤں گا، میں اپنا مال لا کر حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا عمر ما ترکت لی اہلک، اے عمر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا مال آپ کی خدمت اقدس میں حاضر کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور نے پوچھا یا ابا بکر، 2 الفاظ آئے ہیں، ما ترکت لی اہلک بھی پوچھے اور ایک روایت میں ما ابقیت لی اہلک، اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟
ایک روایت میں ہے ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ حضرت ابو بکر عرض گزار ہوئے اللہ و رسولہ، ترکت لأہلی اللہ و رسولہ، بقیت لأہلی اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہے۔ یہ مقام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب کوئی شرک کے فتوی نہیں لگانا۔ اگر ہم بولتے ہیں آج کے دور میں ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، ہماری مدد و نصرت کے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے، ہمارے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے، تو پھر وہ آیت پڑھ کے نہیں سنانا کہ کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ارے وہ معلوم تھا، نبی کو بھی معلوم تھا، صدیق کو بھی معلوم تھا۔ ارے بدبخت تو پڑھا مگر سمجھا نہیں، اس لیے کہ تو نہ تو ابو بکر صدیق کی سیرت کو پڑھا، نہ نبی کے انداز کو پڑھا جو نبی نے جس انداز میں پوچھا تھا۔ اب فتویٰ نہیں لگانا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت صحابہ کے اور خلفائے راشدین کے ان اقوال پر اپنی جان نثاری کرتے ہیں اور ان اقوال کو اپنی زندگیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ یہ بات ہمارے بڑوں نے کہی ہے۔ جب کوئی سفر پہ جاتا، جب کوئی کام کے لیے نکلتا، جب کبھی کٹھن معاملہ ہوتا تو بڑے دعا دیتے تھے، جاؤ تمہارے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے۔ آج اس عقیدے کو مٹانے کی کوشش، اس عقیدے کو خراب بولنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس وجہ سے کہ علم باقی نہیں رہا۔ جیسا ابھی ہمارے مجیب صاحب نے بتایا کہ ان مجالس میں شریک ہوتے رہیے، علم بھی ملے گا، عقیدہ بھی ملے گا۔ اور اس جماعت کی یہ خوبی ہے کہ علم سے زیادہ ہم عقیدے کی ترویج کرتے ہیں، لوگوں کو بتا دیں عقیدہ کیسا مضبوط ہونا۔ حاضرین محترم، مولا علی کی فضیلت اپنی جگہ ہے، نہ ہم مولا علی کی ولایت کے منکر، نہ مولا علی کی فضیلت کے منکر ہیں۔ ہم تو چرچے کرتے ہیں مولا علی کے، اور جیسا میں نے پچھلے سیشنز میں بتایا، مولا علی کی ولایت کا حکم اللہ جل شانہ نے قرآن میں دیا ہے، اور روز قیامت مولا علی کی ولایت کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ وہیں پر شان صدیق بھی اپنی جگہ ہے۔ مولا علی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان کیا ہے، مولا علی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو مانا ہے، مولا علی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے، مولا علی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت اور تابعداری کی ہے۔ اب جو اس کے خلاف کہتے ہیں وہ جاہل ہیں، وہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں، ان کو چاہیے کہ لوگوں کو گمراہ نہ کریں، اور جو سنتے ہیں اسی بات یہ ایک موازنہ مقرر کریں، سمجھیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ جہاں پر عقیدے کو کھٹکا ہوا، شاک ہوا، سمجھنا انہیں کچھ غلط بول رہا، فوری جو ہے علماء سے مل کے ریکٹیفائی کر لینا، ورنہ خبر میں پوچھا جائے گا لا تلیتا ولا دریتا، نہ تو پڑھا، خبر میں کوڑلا مار کے فرشتہ بولے گا، نہ تو پڑھا، نہ تو تحقیق کیا، نہ تو عقل لڑایا، لا تلیتا ولا دریتا، نہ تو پڑھا نہ عقل استعمال کرا۔ اب جو کہا جاتا ہے نہیں ان کا ان کے ساتھ، ہمارا نہیں، ہمارا ہمارے ساتھ اور ہمارا ان پہ بھی۔ اب ایک صاحب بیٹھ کے بول رہے ہیں فلاں کی محبت ہم پہ امپوز نہیں کرو، ارے کریں گے امپوز، اس لیے کہ نبی کے امتی ہیں، نبی کے صحابہ کی تعریف کریں گے، نبی کے صحابہ کے چرچے کریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے، اہل سنت والجماعت کے عقائد میں یہ بات واضح طور پر ہے، یہاں پر خاموش بیٹھنا نہیں ہے، یہاں پر فوری بولنا ہے۔ پہلا خلیفہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضور کے خلیفہ بلا فصل ہے۔ اب اکثر لوگوں کو بلا فصل کا معنی نہیں معلوم، اردو کی کم معلومات ہونے کی وجہ سے۔ فصل یعنی گیپ، بلا فصل یعنی without any gap۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، without gap، بلا فصل، کوئی گیپ نہیں، کوئی ڈسٹینس نہیں، کوئی فریکشن نہیں، فریکشن بھی نہیں۔
اس لیے کہ اللہ نے فرمایا، نبی نے مقرر کر دیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضور کے وصال کے بعد تو صحابہ نے بیعت کی، لیکن صحابہ یہ بات کا اظہار کیے ہیں، صحابہ فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہم کو پہچان ہو گئی تھی، ہم کو پہچان ہو گئی تھی۔ حضور کے بعد حضرت ابو بکر ہیں، حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ صحابہ کو یہ معلوم ہو چکا تھا، صحابہ جانتے تھے۔ کیوں؟ کئی موقعوں پر حضور نے فرمایا، جب مدینہ شریف تشریف لے گئے، مسجد قباء کی تعمیر کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد میں سب سے پہلے اینٹ رکھا یا پتھر رکھا۔ اس کے بعد میں حضور نے فرمایا، اے ابو بکر تم میرے بازو میں پتھر لگاؤ۔ پھر حضرت عمر سے فرمایا، حضرت ابو بکر کے بازو میں پتھر لگاؤ۔ پھر حضرت عثمان سے فرمایا، حضرت عمر کے بازو میں پتھر لگاؤ۔ اس طرح سے اس کے بعد میں حضور فرمائے کہ میرے بعد خلافت کا سلسلہ ایسا ہی جاری رہے گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیوں میں ایک خوبی، کئی خوبیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تعبیر میں ابو بکر سے بھی پوچھ لوں۔ کئی موقع آئے، حضرت ابو بکر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اکثر ہوتا کیا تھا، فجر کی نماز کے بعد حضور تشریف فرما ہوتے اور جو صحابہ خواب دیکھتے وہ آگے حضور سے عرض گزار ہوتے، حضور ان خوابوں کی تعبیر فرماتے تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کئی موقعوں پر تعبیر جو فرمائی، اس تعبیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی ہے۔ حاضرین محترم، کیونکہ ٹائم دیکھ رہا ہوں میں، ایک 5 منٹ اور مزید بات کر کے اپنی بات کو پوری کر لیتا ہوں۔ اور یہ میرا اپنا مقام ہے بول کے یہ سب کتابیں وغیرہ ساتھ ہے، کل سے انشاءاللہ جو پڑھا گیا ہے وہی کہا جائے گا۔ اور بحر العلوم کی خانقاہ کا یہ خوبی ہے کہ جو جتنا پڑھتے ہیں اتنا ہی بولتے ہیں، اپنے سے لگا کے تعویلات یہ وہ بیان کر کے لوگوں کو گمراہ نہیں کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر فرض ہے کہ ابو بکر سے محبت رکھیں۔ امت پہ فرض ہے، ابو بکر کی محبت امت پر فرض ہے، جیسے اہل بیت کی محبت فرض ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس آیت میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، امام شافعی فرماتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ اہل بیت کی محبت کو اللہ نے فرض کیا ہے۔ امام شافعی کا اپنا قول ہے، لیکن نبی حضرت صدیق اکبر کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ میری امت پر فرض ہے کہ ابو بکر سے محبت رکھیں۔ حضرت انسی سے روایت ہے کہ ایک بار ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اور میری عمر اس وقت 15 سال تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے کاش میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا، میں ان سے محبت رکھتا ہوں۔ حضرت ابو بکر بولے، یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم میرے بھائی نہیں صحابی ہیں۔ بھائی میرے وہ ہیں جو بغیر دیکھے میری تصدیق کریں گے۔ آپ کے ہمارے یہ مبارکباد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ سے، حضرت ابو بکر سے فرمایا، تم میرے صحابی ہیں، میرے بھائی تو وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے اور میری تصدیق کریں گے۔ پھر حضور فرمائے، اور مجھے اپنی اولاد اور والدین سے زیادہ محبوب رکھیں گے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ تو ہم بھی آپ کے بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم میرے صحابی ہو۔ حضرت ابو بکر عرض گزار ہوئے، کیا تمہیں ایسی قوم سے محبت نہ ہوگی جو میری محبت میں تم سے عقیدت رکھیں گے؟ یہ کہ یہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ اگر ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے ہیں تو وہ پوچھ رہے ہیں کون حضرت ابو بکر؟ یہ الفاظ پہ دھیان دیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تمہیں ایسی قوم سے محبت، دیکھ جاؤ اٹھا کے، دیکھ رہے ہیں کیا؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں کیا تمہیں ایسی قوم سے محبت نہ ہوگی جو میری محبت میں تم سے عقیدت رکھیں گے؟ کہ یہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، جب وہ تم سے میری وجہ سے محبت رکھیں گے تو تم ان سے محبت رکھو۔ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری سپورٹ کرتے تھے۔ کئی معاملے آپ سنے ہیں، اور یہ جو سپورٹ کرنے کی بات ہے نا، اس کو حضرت علی فرماتے ہیں ابو بکر جیسا شجاع کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ جب سب انکار کیے تو حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے۔ ایسی کئی باتیں ہیں۔ حاضرین محترم، بالکل میرا ٹائم ہو گیا ہے۔ حضرت علی کی خوبی کیا تھی دیکھیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے نبی علیہ السلام سے خود کوئی حدیث سن لی تو اللہ نے مجھے جس قدر چاہا نفع دیا، مگر دوسرا شخص مجھے آپ کی حدیث سنائے تو میں پہلے اس سے قسم اٹھاؤں گا۔ حضرت علی فرماتے تھے واللہ بولو، کیا نبی ایسا بولے؟ اگر وہ قسم اٹھائے تو حدیث میرے نزدیک قابل قبول ہوگی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے ایک حدیث بیان کی اور سچ کہا، جس کا مضمون یہ تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے جو شخص گناہ میں مبتلا ہو جائے پھر وہ بہتر وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے گناہ کی معافی مانگے تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ حاضرین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی موقعوں پر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کی بات کرتے تو آپ ضرور یہ فرماتے تھے میں جس سے بھی حدیث سنتا تو میں اس سے قسم اٹھاتا، لیکن حضرت ابو بکر سے جب حدیث سنتا تو میں قسم نہیں اٹھاتا، بلکہ میں کہتا کہ ابو بکر نے جو کہا ہے سچ کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی، آپ کے انتقال کی جو وجہ بنی نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں آپ روتے تھے۔ بہت سارے صحابہ رو کر حضور کے غم میں اپنا غم ہلکا کر لیے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضبط کر لیے تھے۔ آپ کے ضبط کرنے کی وجہ یہ تھی جب آپ سانس لیتے تو سامنے والے کو بھنے ہوئے گوشت کی بو آتی تھی۔ بعض دفعہ لوگوں نے پوچھ لیا اے خلیفہ رسول اللہ، کیا آپ اپنا منہ مسواک وغیرہ سے صاف کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم کو آپ سے جب بات چیت کرتے ہیں تو بھنے ہوئے گوشت کی بو آتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا دل جلتا ہے حضور کے فراق۔ حضور کے جانے کے بعد بہت سارے روئے، اپنا غم ہلکا کر لیے، حضرت ابو بکر نہیں روئے، اور آپ کا دل جلنے کی وجہ سے آپ کا وصال ہو گیا تھا۔ حاضرین محترم، اب میں صدر جلسہ حضرت علامہ آفتاب خطابت سے خواہش کروں گا کہ وہ اپنے خطاب سے ہم سب کو سرفراز فرمائیں۔ اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ جو خانقاہ روضۃ الحدیث قیام میں آئی ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ اس کے رسول کے لیے کام کیا جائے، اور اس کے علاوہ کوئی مقصد ہمارا نہیں ہے، اور الحمدللہ ہم یہ کام کرتے آ رہے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کام کو اسی نہج پر، اسی نیت پر اور آگے بڑھانے کی ہمیں توفیق دے، بغیر ریاکاری کے، بغیر دکھاوے کے۔ جو بھی ہوتا ہے للہیت بھی ہوتا ہے، اور یہ اس کا ثواب ہم ہمارے دادا اور والد کے لیے رکھے ہیں۔ خانقاہ کا قیام، دادا ہمارے الحمدللہ ایک نامور شخصیت تھی، آندھرا پردیش کا پہلا سی ایم دادا کا شاگرد تھا ہمارے۔ جب وہ سی ایم بنا تو سب سے پہلے ہمارے گاؤں چولپلی آ کر دادا سے ملاقات کی تھی۔ ایک مختصر سا واقعہ دادا کا سنا دیتا ہوں۔ دادا کے پڑھائی میں بڑا اثر تھا، اور الحمدللہ ہم لوگ صدیقی ہیں۔ میرے دادا کا نام محمد مخدوم علی صدیقی ہے۔ دادا کی ایک خوبی یہ تھی، دادا کی پڑھائی میں بہت اثر تھا۔ اس زمانے میں تحصیلدار وغیرہ کی عورت
صبح سورج نکلتے ہی کپڑے نکال کے گولی میں آ کے بیٹھ جاتی تھی. وہ تحصیلدار بڑا دیسمکھیا تحصیلدار تھا, بڑا شرم محسوس کرتا تھا کہ وہ ایسا ہو گیا. جب اس کو معلوم ہوا تو وہ دادا کے پاس قاصد کو بھیجا, وہ آئے, بات چیت ہوئی, دادا گئے, پڑھے کرے, کپڑوں میں آ گئی جھک کے. جب دادا جانے لگے تو دادا کے جو شاگرد تھے, جو خادم تھے, وہ ہم کو بتائے بات. وہ پیسوں کی تھیلی وغیرہ کچھ دینے کے لیے بہت اصرار کیا, دادا وہ تھیلی قبول نہیں کری. اس کے بعد میں یہ جو خادم تھے بولے حضرت گھر کے حالات کے پیش نظر قبول کر لیجیے, کچھ کام آ جائیں گے. دادا قبول نہیں کیے. دادا بولے اگر میں یہ لوں گا تو میری پڑھائی میں اثر نہیں رہتا. تو دادا کا اپنا ایک مقام تھا. الحمدللہ ہم جو بھی کر رہے ہیں, ہم یہ ارادہ کیے ہیں کہ اس کا ثواب ہمارے دادا, ہمارے والد اور تایا چچا وغیرہ جو بھی ہیں ان تک پہنچے. اللہ سے دعا کرتا ہوں جس مقصد سے یہ 3 روزہ اجلاس مقرر کیے گئے ہیں, اے اللہ اس کا مقصد ہمیں عطا کر. اور اے اللہ آپ بہتر جانتے ہیں ہماری نیتیں, کوئی ریاکاری, کوئی شہرت, کوئی وغیرہ دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کے صدقے میں, ان اجلاس کے صدقے میں ہماری زندگیوں میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائے, اور اسی محبت کے پیش نظر ہمارا خاتمہ بھی ہو, پھر ہمارا شمار بھی روز محشر انہی لوگوں میں جو ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں نثار کیا کرتے تھے. ایک دو